بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. محترم حاضرین، پچھلے درس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ اور اس کا کچھ تذکرہ ان کی عبارت کے حوالے سے گزرا کہ موجودہ دور کے مشرکین شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے تعلق سے کہا، اور جو بات انہوں نے اپنے زمانے میں کہی تھی وہ آج ہمارے زمانے کے اعتبار سے بھی بالکل صادق آتی ہے کہ آج کے زمانے کے وہ لوگ جو قبر پرست ہیں، شخصیات اولیاء اور صالحین کے نام پر اللہ رب العالمین کا حق اور صفات ان کے اندر مانتے ہیں، ان کے ساتھ امور تعبدی کو روا رکھتے ہیں، بجا لاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات صادق آتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس زمانے کے مشرکین عہد اول کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین جو مشرکین اور کفار تھے، ان کے اور ان کے شرک کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ دو وجوہ سے، دو بنیادوں پر آج کے زمانے کے مشرکین اس زمانے کے مشرکین سے زیادہ بڑھ کر شرک میں سخت ہیں. اس کی پہلی دلیل یا وجہ جو بیان کی وہ پچھلے ہفتے درس میں گزری، وہ یہ کہ مشرکین اولین کے تعلق سے ان کا یہ رویہ معاملہ قرآن نے جا بجا نقل کیا کہ وہ عام حالات میں شرک کرتے تھے، خوشحالی میں شرک کرتے تھے، لیکن جب مصیبت میں گھرتے تو اللہ رب العالمین کے لیے اعتقاداً دین کو خالص کر کے پکارتے، مخلصین لہ الدین قرآن کی تعبیر میں. جبکہ اس کے برخلاف وہ مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ ہم کشتی میں، طوفان میں، مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، اس سے بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے. جیسا کہ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا، قرآن بیان کرتا ہے کہ خالق، مالک، روزی دینے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، تدبیر کرنے والا، وہ صرف اللہ کو ہی مانتے تھے. جبکہ اسی سے جوڑ کر اور ان کی اسی بات سے متعلق کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ موجودہ دور کے مشرکین بہت سارے اولیاء، صالحین، اصحاب تصوف کو اللہ رب العالمین کی صفات اور خصوصیات سے متصف بیان کرتے ہیں کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لوح محفوظ اور تقدیر کے ان علوم کو جنہیں اللہ رب العالمین نے مخلوق سے چھپا رکھا ہے ان کو جانتے ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے نقل کی آپ اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقائد کی کتابوں میں دیکھیں، ان تمام چیزوں کو کفر اکبر کہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ امام طحاوی رحمہ اللہ جو حنفی مسلک کے کہلاتے ہیں، العقیدۃ الطحاویہ کی عبارت پڑھیے. وہ کہتے ہیں العلم علمان، کہ علم دو قسم کا ہے، دو طریقے کا ہے. ایک وہ علم ہے جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو بتایا ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہے. انکار العلم المعلوم کفر. جو شریعت کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے رسول قرآن کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، وہ جاننے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا کہ میں اسے نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ انہوں نے کہا، عبارت کا مفہوم بتا رہا ہوں. اور کچھ ایک علم وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق سے، کائنات کے ہر مخلوق سے چھپا رکھا، لپیٹ رکھا ہے، اسے اپنے پاس لوح محفوظ میں رکھا، جس میں تقدیر کا علم اور بہت ساری غیبیات شامل ہیں. اسے کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی ملک مقرب کو، نہ کسی نبی مرسل کو، یہ ان کی عبارت میں یہ تعبیر ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کو بتایا، نہ کسی بھیجے گئے رسول کو بتایا. اللہ نے اس کو اپنے پاس غیب میں رکھا. ایسے غیب کے علم کو جو اللہ نے لپیٹ کر رکھا ہے، اس کے جاننے کا دعویٰ کرنا کفر ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو اہل سنت والجماعت کے یہاں عقیدے کی متداول کتاب ہے اور سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اس کی عبارت کا میں نے مفہوم بتایا کہ وہ علم جسے اللہ نے بتایا ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور وہ علم جسے اللہ نے چھپایا ہے اس کے جاننے کا دعویٰ کرنا کفر ہے. آپ دیکھیں گے کہ اہل تصوف یا موجودہ دور کے اولیاء پرست
بزرگ پرست، شخصیت پرست اور قبر پرست، یہ حضرات جو ہیں اپنے بزرگان اور اپنے معبودان باطلہ کو، جو جن کو اللہ کا مقام دے رکھا ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ان کو سفارشی واسطہ اور یہی مانتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نہیں مانتے، دوسری طرف ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی صفات اور ثابت شدہ چیزیں ان کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان واقعات کے تناظر میں، جیسے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہی کہ مشکل میں وہ لوگ اللہ کو پکارتے تھے دین کو خالص کر کے، مشرکین مکہ جن کو ہم اور قرآن حدیث مشرک کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی عقیدے کی بنیاد پر قتال کیا، وہ مصیبت میں اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ آج کا مشرک قبر پرست جب عام حالات میں ہوتا ہے تو شرک کرتا ہی ہے، مصیبتوں پریشانی میں گھرتا ہے تو اس در پہ، یہاں مشہد پر، وہاں فلاں مزار پر اور فلاں شخصیت کی طرف رجوع کر کے قبروں کا جو ہے چکر لگاتا ہے، یعنی مصیبت اور تکلیف میں بھی شرک کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کا شرک میں ان سے درجہ بڑھ گیا۔ دوسری وجہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو بتائی تھی پچھلے درس میں نے صرف ان کی عبارت پڑھی تھی، شرح چھوڑ دی تھی کہ آئندہ ہفتہ اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ اس عبارت کا جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی وہ خلاصہ یہ تھا کہ دوسری وجہ جس کی بنیاد پر ہمارے زمانے کے مشرکین ان زمانے کے مشرکین سے بڑھ کر ہیں، وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے جن کو معبود بنا کر الوہیت کے معاملات ان سے کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے حق میں شریک ٹھہراتے تھے، وہ صالحین تھے، یا تو انبیاء تھے یا اولیاء تھے، بالاتفاق یہ نیک اور اچھے لوگ ہیں، یا پھر فرشتے تھے، فرشتوں میں برائی کا مادہ ہے ہی نہیں، یا پھر مظاہر قدرت اور مظاہر فطرت تھے، جیسے پتھر ہیں، درخت ہیں اور سورج، چاند، ستارے اور ایسی چیزیں جو اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ جمادات کہلاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہاں، یہ مشرکین اولین یا تو نیک صالح لوگوں کو پکارتے تھے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، یا پھر اللہ کی مخلوقات میں سے ان لوگوں کو جن کے تعلق سے کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یہ ایک بات۔ یہ دوسری بات، جبکہ آج کے مشرکین ایسے بہت سارے لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو لوگوں میں انتہائی فاسق و فاجر بھی ہیں، اور خود جن کی برائیوں کی گواہی یہ ماننے والے خود دیتے ہیں، کہہ رہے فلاں بابا اور فلاں پیر صاحب تو ایسے تھے کہ روزے نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں، گندے اور طہارت سے دور رہا کرتے تھے، ان میں سے کچھ زنا کرتے تھے، کچھ نے چوریاں کی، یہ واقعات ان کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ جو اولیاء صالحین ہیں وہ الگ ہیں، کچھ ایسے لوگوں کو بھی۔ تو شیخ نے یہ بات کہی، آپ آگے جو عبارت ہم نے پڑھی تھی اور میں نے اس کا خلاصہ پیش کیا، شیخ زید نے اس کی تشریح بیان کی، والامر الثانی کر کے، کہ دوسرا معاملہ جس کی بنیاد پر شیخ محمد عبد الوہاب نے بتایا کہ آج کے زمانے کے مشرکین پہلے کے مشرکین سے بڑھ کر ہیں شرک میں، وہ کہہ رہے ہیں یہ دوسرا معاملہ وہ چیز، ان فرق کرنے والی چیزوں میں سے جس سے ہمارے زمانے کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے مشرکین سے الگ ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے مشرکین، وہ ایسے لوگوں کو پکارتے تھے، ان سے عبادت اور دعا کا معاملہ کرتے تھے جو اللہ کے یہاں مقرب ہیں، اللہ کے نزدیکی تھے، یا تو وہ انبیاء تھے یا اولیاء حقیقت میں اولیاء تھے۔ یہاں اولیاء حقیقتاً کہا، میں نے پچھلے درس میں اس کی وضاحت کی کہ اس کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ واقعی نیک صالح اچھے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک صالح نہیں ہیں، لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ظاہر میں وہ کفر شرک کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کی کھلی مخالفت کرتے۔ اگر کوئی شریعت کا مخالف ہے، سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، کیا وہ اللہ کا ولی کہلا سکتا ہے اس بنیاد پر؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے اولیاء نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کون ہیں اللہ کے اولیاء؟ سورہ یونس کی اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور یہ تقوی شعار ہیں،
متقی پرہیزگار ہیں. ایمان اور تقوی شریعت پر پورا پورا عمل کرنا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے متعینہ فرائض میں سے کسی فرض کو کھلے عام ترک کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت مسلسل کرتا ہے, کبھی کسی عذر سے چھوٹتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن کوئی مسلسل اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں مانتا, اس پر عمل نہیں کرتا, تو وہ فاسق و فاجر ہے. اور ایسے لوگوں کو جو متقی نہیں ہیں یا بعض معاملات میں جو ایمان کے خلاف شرک اور بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اگر کوئی اللہ کا ولی مان رہا ہے تو اہل علم نے کہا کہ وہ اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ اولیاء ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو متقی نہیں ہے, جو ایمان والا نہیں ہے, وہ بھی اللہ کا ولی ہے. اور اس کے بارے میں الٹے سیدھے دعوے, الٹے سیدھے واقعات, کوئی جادوگر ہے, کوئی کاہن ہے, کوئی الٹے سیدھے مطلب کرشموں کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ چاہے جادو اور طلسماتی طور پر, کہانت کے طور پر کوئی چیز بیان کر رہا ہے, جھوٹی بات, یا اپنے جو جن اور شیاطین کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی خبروں کو بیان کرتا ہے اور غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے. ہمارا ایک عام آدمی مسلمان جو ہے کہلاتا ہوا اس کی بات کو مان لیتا ہے, وہ کفر کرتا ہے, کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ اس کو عالم الغیب مان رہا ہے اور اس کو اللہ کا ولی تسلیم کرتا ہے. تو یہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے سراسر. تو شیخ نے کہا کہ یہ جو اس زمانے کے مشرکین جن کو پکارتے تھے, لات کو, منات کو, یہ حقیقت میں نیک صالح لوگ تھے. پھر انبیاء کو, ان کے تو نیک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, وہ مسلمات میں سے ہے. وَإِمَّا مَلَائِكَةٌ, یا پھر وہ فرشتے تھے. وَهَؤُلَاءِ صَالِحُونَ بِاتِّفَاقٍ, یہ سب کے سب بالاتفاق نیک لوگ ہیں, اس میں کوئی اختلاف کا گوشہ ہے ہی نہیں. وَإِمَّا, اب یا تو وہ ان لوگوں کو جو نیک تھے ان کو پکارتے تھے, یا پھر وہ پکارتے تھے تو وہ عبادت کرتے تھے درختوں کی یا پتھروں کی. یہ درخت اور پتھر بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں, نافرمان نہیں ہیں. درخت, پتھر, لکڑیاں اور دوسری مخلوقات, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہذہ طاعتها للہ تلیق بہا, یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں, جیسی ان کی حالت اور ان کی شان ہے اس اعتبار سے, اور سب کے سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی تابعداری کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حق میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر سب کے سب اللہ رب العالمین کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ قرآن میں کئی مقامات پر الگ الگ تعبیر میں فعل ماضی کے ساتھ, مضارع کے ساتھ, مطلب یہ کہ ماضی میں بھی یہ تسبیح بیان کرتے رہے ہیں, حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اب یہاں کچھ عقل والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیڑ پودے اور پتھر اور سمندر اور دوسری جو پرندے ہیں اور جانور ہیں, حیوانات ہیں, ان کی تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ دراصل زبان حال سے تسبیح بیان کر رہے ہیں, زبان قال سے نہیں. تو اہل علم نے اس کا رد کیا اور قرآن سے رد ہوتا ہے. قرآن میں یہ سورہ اسراء کی جو آیت ہے اس کا اگلا ٹکڑا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, دماغ میں رکھیے گا یہ دلیل. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کائنات کی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں حمد کے ساتھ, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں عقل والے جو کہہ رہے ہیں کہ زبان حال سے بیان کر رہے ہیں, قال سے نہیں, تو یہ تو سمجھ میں آ گیا. تو اللہ کی یہ بات غلط ہو جائے گی نا. اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے, میری سمجھ میں آ رہی ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی, ہم ان کی بولیاں, ان کی باتیں نہیں سمجھتے, تو مطلب یہ کہ وہ جو تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ حقیقی ہے, ہماری سمجھ سے باہر ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں شیخ فَكُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ مُسَبِّحَةٌ لِلَّهِ, چنانچہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی تسبیح کا نام ہے, اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کیے ہوئے ہیں, اس کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا کہتے ہیں. چاند, سورج, ستارے, کوئی بھی اللہ کے حکم اور مقررہ قانون اور قاعدے سے ہٹتا نہیں ہے, سب اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں. چنانچہ یہ تو جمادات اور مخلوقات کی بات ہوئی. رہے آج کے, یہ اس زمانے کے مشرکین کا یہ معاملہ تھا. اب رہے ہمارے زمانے کے مشرکین, تو یہ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن کو یہ اپنے طور سے اولیاء کا نام دیتے ہیں.
کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں. وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَفْسَقِ النَّاسِ، جو اولیاء ہیں ان کی ولایت اللہ کی قربت کا انکار نہیں، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو یہ اولیاء مانتے ہیں جو لوگوں میں انتہائی فاسق و فاجر ہیں. ایک عام مسلمان بھی جو شریعت کے احکامات پر عمل کرتا ہے یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. چنانچہ وَمِن شَرِّهِمْ وَأَخْبَثِهِمْ، آگے کہا کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں میں انتہائی شر والے اور خباثت والے ہیں، انتہائی برے، جیسے کہ غلاط صوفیہ، صوفیوں میں جو غالی لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. غالی اور غلاط، غالی کی جمع غلاط، غالی مطلب بہت زیادہ غلو کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے. ہر گروہ میں یہ بعض لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے فتویٰ دینے میں یا موقف اختیار کرنے میں. کوئی بھی گمراہ فرقے بھی ہیں اہل بدعات میں، آپ دیکھیں گے کہ جو کبار علماء سلف ہیں خاص طور سے، یہ لوگ درجات متعین کرتے ہیں. شیعوں میں، مرجیہ میں، قدریہ میں، اور الگ الگ جو اہل بدعت اور گمراہ فرقے ہیں نا، ان کے اندر کیٹیگری ہے. سب کو ہم ایک ہی فتوے کی زد میں نہیں لا سکتے. کوئی ہلکے درجے کا ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی غالی ہے. تو جو غالی ہے اس پر جو فتویٰ لگتا ہے وہ ہلکے درجے والے پر نہیں لگے گا. یہ علمی ایک بات ہے وہ اپنے مقام پر. تو یہاں انہوں نے کہا کہ غالی درجے کے صوفیہ. اب میں یہ کہوں کہ یہ غالی درجے کے صوفیہ کے عقائد ضرور ہیں، لیکن اہل تصوف اور صوفیت کا جو اثر آج پوری دنیا میں، عالم اسلام میں جن علاقوں میں اور جن طبقات میں پایا جاتا ہے، وہاں غلو اور عدم غلو کا فرق نہیں رہا. ایک آدمی کو یا ایک سلسلے کو کسی نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، اس سلسلے سے ہم وابستہ ہو گئے. اب اس سلسلے کی ساری خرافات اس کے نام سے جہاں اس کسی کتاب میں ملی یا ان کے سلسلے کے کسی بزرگ نے، پیر صاحب نے بیان کیا، مرید جو ہے آنکھ بند کر کے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بالکل صراحتاً خلاف ہو. بہت کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہے. یہ میں ایک کتاب لایا ہوں ساتھ میں، اس کے اگر نمونے پیش کروں. ہم نے پیغام قرآن، خصائص المصطفیٰ، پیغام قرآن کا ہمارا دروس کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. کافی کچھ ہوا، 400 سے اوپر ہو چکا، اور پھر وہ سلسلہ تھما ہوا ہے، اور اس میں ابھی یہ حصہ باقی ہے. ایمان بالرسول، آمن الرسول کی تفسیر کرتے ہوئے ایمان بالرسول پہ میں سمجھتا ہوں کچھ 40-42 دروس ہو چکے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، سچے رسولوں کی رسالت سے متعلق، ہمارے عقائد کے متعلق کچھ تفصیلات پیش کی گئیں، اور ساتھ میں رسالت پر ایمان کے خلاف کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس میں جھوٹے مدعیان نبوت، قادیانیت پر گفتگو چل رہی تھی، ایک لمبی بحث، اور وہیں معاملہ سلسلہ کلام رکا ہوا ہے. اس ضمن میں اہل تصوف کا بھی ذکر آیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور بعض لوگ جفا کرتے ہیں، آپ کے حقوق میں تنقیص کرتے ہیں، آپ کے مقام پر دوسروں کو بیٹھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اہل فلسفہ اور منطق والوں کے یہاں یہ خیال ہے، یہ ابن سینا، ابن عربی وغیرہ کے یہاں، کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، یعنی آدمی محنت و مشقت کر کے اپنے آپ کے نبوت حاصل کر سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی خالص نوازش والا معاملہ اور انتخاب والا معاملہ جو قرآن و حدیث میں اجتباء کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے چن لیا، اس کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی کسبی اکتسابی چیز ہے. ہم کوئی بھی انسان محنت کر کے نبی بن سکتا ہے. یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد کے خلاف ہے. پھر وحی کے سلسلے میں ان کے یہاں جو عقائد ہیں، اولیاء کے سلسلے میں جو عقائد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تخلیق کائنات کے بارے میں جو جھوٹی باتیں فلسفے کی بنیاد پر اور جھوٹی حدیثیں گڑھ کر ثابت کیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا، پھر اس کے 4 قسمیں کی، ایک جھوٹی حدیث بنا کر لمبی تفصیل بیان کی، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے یہ، 3 حصے سے وہ بنایا، فلاں سے پہاڑ بنایا، آسمان بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا. یہ ساری گڑھی ہوئی باتیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کا نور بنایا، اور ایسا اس کے سلسلے میں مقاصد ہی کو تبدیل کر دیا جو قرآن کی آیات اور مقصد تخلیق جو بیان کیا گیا ہے قرآن حدیث میں، اس کے بالکل الٹ ہے. اور پھر آگے چل کے اپنے پیروں کو، بزرگان دین کو وہ مقام دیتے ہیں کہ نبی سے بھی بڑھ کر. ان کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، ابن عربی اور دوسرے، کہ یہ انبیاء کا، فقہا اور قرآن و حدیث کو جاننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ کو ہدایت اور جنت حاصل کرنے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے. پیر صاحب سے جڑ گئے آپ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، سلسلے سے جڑ گئے، آپ کوئی بھی عمل کریں وہ بخشوا لے جائیں گے. ابھی ہمارے یہاں ایک شخص بیان کرتا ہے
शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अल्लाह ताला ने वादा किया है कि तुम्हारे सिलसिले पे जो भी जुड़ जाएगा हम उसको तौबा किए बगैर दुनिया से नहीं उठाएंगे और उसकी बख्शिश करके छोड़ेंगे। तो अब एक आदमी कादरी बन गया, सिलसिला कादरिया से जुड़ गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गारंटी ले रखी है पहले ही से, अब आप कुछ भी कर लो, शिर्क करो, बिदात का इर्तिकाब करो, ज़िना करो, बदकारी करो, फराइज को छोड़ो, हुकूक को छोड़ो, तर्क करो, लोगों पर जुल्म करो, लोगों का हक मारो, बख्शाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताइए सहाबा कराम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तरबियत की थी। जब आप सहाबा कुरान हदीस की बात करो कहेंगे ये इल्म, ये शरीयत है और ये हमारा तरीक़त है, इल्म हकीकत है, ये असरार से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। ये आगे बयान कर रहे हैं कि लोगों के लिए शरीयत है, हमारे लिए हकीकत है, तरीक़त है। और फिर हमारे पीर साहब ने जो हमको दस्तूर बता दिया, मैंने कई मरतबा भी जिक्र किया, मैंने गलती से शायद अहमद रिफाई कह दिया, अहमद तिजानी, उनके यहाँ एक है सलातुल फातिह लिमा उग़लिक़, जो बंद चीज़ है उसको खोलने वाली एक दुआ है, उन्होंने बताई सलात है। उसको जिसने एक मरतबा पढ़ लिया तो पहले एक इतनी मरतबा, फिर मजीद दोबारा में अल्लाह के रसूल ने उनको कहा कि पहली मरतबा बताया कि इतनी मरतबा पढ़ना का सवाब मिलेगा, इतनी मरतबा कुरान पढ़ने का 6 मरतबा। फिर दोबारा कहा कि कायनात में जितने ज़र्रात हैं, मखलूक़ात हैं, चरिंद परिंद हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, हाँ, और उसके बराबर और 6000 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर है। एक मरतबा आपने सलातुल फातिह लिमा उग़लिक़ पढ़ ली। ये आयत तिजानिया एक सिलसिला है, अहमद तिजानी उसके बड़े कहलाते हैं। उन्होंने कहा अब बताइए कि एक आदमी को ये बता दिया जाए कि आप ये 4-5 लाइन की दुआ अगर एक मरतबा पढ़ लोगे तो 6000 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर है, तो वो कभी कुरान पढ़ेगा? कुरान की अज़मत, उसकी फजीलत, उसकी तिलावत, उसकी मारिफत की तरफ उसकी रग़बत और शौक़ होगा? जो अल्लाह के रसूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसकी तालीम दी है, ये कुरान और हदीस से हटाने वाला एक साजिशी टोला है। और हैरत अंगेज़ बात है कि ये साजिश इतनी कामयाब है कि आज मुसलमानों में इंतहाई बुरी तरह से घर की हुई है। और मुझ जैसा कोई आदमी अगर इसको बयान करे तो लोग कमेंट करेंगे कि ये खुद जाहिल है, अपनी जहालत को अहले इल्म पर डालेंगे। हाँ, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिही इल्मन, इन्हें पता ही नहीं है कि ये पूरी साजिश आपके ईमान पर डाका डालने के लिए, हाँ, सही अकीदे और मनहज से दूर करने के लिए कुरान हदीस, कुरान जो अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया, उसे किताब ज़लालत बना दिया। ये कहते हैं कि कुरान में शिर्क है, हमारे मशाइख की तालीम में तौहीद है। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह और मखलूक अलग अलग है तो ये शिर्क है, अल्लाह और मखलूक को एक मान रहे हैं तो ये तौहीद है। बिल्कुल उलट दिया। खिरत का नाम जुनू, जुनू का खिरत, यानी इससे भी बढ़कर जो है उल्टा मामला कर दिया। कितनी हैरत की बात है, कितने अफसोस की बात है और कैसे ताज्जुब की बात है। आप सोचिए, सर पीट डालें कि कुरान को अल्लाह कह रहा है ये हिदायत की किताब है और ये कह रहे हैं ज़लालत की किताब है। सिलसिले से जुड़ना है, पीर साहब के हाथ पे बैत करना है तो कहते हैं कि आप दिमाग से कुरान और हदीस को खुरच कर निकाल दीजिए। हाँ, इनकी दावत व तबलीग का पूरा महवर ऐसे ही गुमराह किस्म के जो है वो बुजुर्गान दीन के झूठे सच्चे वाक़यात, उनकी खुद साख्ता जो है तालीमात और हिकायात, ख्वाब, मनाम, कश्फ, इल्हाम, इसी पर मबनी है। पूरा दिन कुरान हदीस को किनारे कर दिया। अभी हम ये कह रहे हैं इसमें से जो कि ये कुछ लोगों को जो फासिको फाजिर है उनको औलिया का नाम देते हैं, और मैं मुस्तस्ना कर रहा हूं कि जो सच्चे औलिया हैं हम उसको छोड़ के बात कर रहे हैं। लेकिन ये जिनका नाम लेते हैं उनके यहाँ भी आज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं, जैसे इब्ने अरबी का नाम मैं बार बार लेता हूँ। इसकी किताब मुझे किसी ने बताया, मुझे अफसोस है कि ये तकरीरें खिताबात यूट्यूब चैनल पे और दूसरी जगहों पे डाली जाती है, लोग जो है कमेंट्स वगैरह करते हैं, मैं नहीं देख पाता, मुझे ना फुर्सत है ना इतना वक्त है, मैं नहीं देख पाता। तो बाज़ हमारे अहबाब ने बताया कि कुछ लोग इस पर कमेंट्स करते हैं और रद्द करते हैं कि ये गलत है। कैसे गलत है? हम इतनी जिम्मेदारी से, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में बैठकर, हाँ, आखिरत की जवाबदेही की और जिम्मेदारी के तहत कुरान व हदीस की दलीलों की बुनियाद पर बयान कर रहे हैं। और अगर मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि इब्ने अरबी ये कह रहा है, जो उसका कौल खुद अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक दुनिया का सबसे घिनौना कुफ्र और शिर्क है, जब मैं ये कह रहा हूं तो आप अपने उलमा से, अपने उनकी किताबों से रुजू करके इसकी तहकीक क्यों नहीं करते? आपने एक कमेंट्स कर दिया कि मौलाना ये आलिम नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, बात खत्म हो गई, आपकी तसल्ली का सामान हो गया, मैं गलत हो गया, वो सही हो गए।
کیا یہ کافی ہے؟ اور آپ بچ گئے اس سے، میں بچ گیا۔ ابن عربی کی کتابیں فصوص الحکم، الفتوحات المکیہ، عربی تو عربی، اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پڑھیے۔ یہ قسم کے یہ شرکیہ اشعار، باتیں، اللہ تو رب ہے، میں بندہ ہوں، میں رب ہوں، تو بندہ ہے، کون کس کی عبادت کرے؟ یہ ایک شعر کا مفہوم بتا رہا ہوں جو اس کتاب میں ہے۔ وہ ہر چیز کو اللہ کہتا ہے، یہاں تک کہ کتے بلی کو بھی کہتا ہے اس میں بھی اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے فرعون جو ہے، فرعون اور ابلیس، یہ ابن فارس کہتے ہیں کہ فرعون اور ابلیس میرے نزدیک میرے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، میں نے ان سے دین سیکھا۔ ارے ابلیس کی کیا شان ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو بڑا تیر مارا، اللہ کا حکم نہیں مان کے تیر مارا۔ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ دماغ میں تشکیک، شکوک و شبہات کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو لپیٹ کر اس طرح سے تعلیمات لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بیزار ہو جائیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور جتنے اہل تصوف سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس میں ان کے تعلق سے اس میں کامیاب ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ زندگی ایک چانس کے طور پر ملی ہے، ایک موقع دیا ہے رب العالمین نے۔ اب اگر ہم نے ایسے غلط عقیدوں کو اختیار کر کے اپنی زندگی، قیمتی زندگی ضائع کر دی اور اسی ایسے بدعقیدگیوں پر ہم مر گئے تو سوچئے، قرآن و حدیث کا یہ اعلان ہے کہ کفر اکبر، شرک اکبر پر جو مرا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جو عقیدے جس کا ہم رد کر رہے ہیں، جو یہ لوگ مان رہے ہیں، جس کا دفاع کر رہے ہیں، ہاں، کفار مکہ کے شرک کی طرح ہمارے ہاں لوگ شرک کر رہے ہیں، اور ان کو تائید کہاں سے ملتی ہے؟ یہ الٹے سیدھے سلسلے کے لوگ، ہاں، جھوٹے اصحاب جبہ و دستار، جو جھوٹے قصے، کہانی اور خود ساختہ واقعات، منامات، خواب، کشف، الہام کے دعوے کی بنیاد پر اس کے پردے میں اپنی جھوٹی دکان چلاتے ہیں، شرک کی دکانیں چلا رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد میں اپنے جذبات کو جو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کتنے درد مندانہ بات اور اہم بات ہے، یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اگر اس پر آدمی کوئی مرتا ہے تو اس کی زندگی کس طرح سے ضائع ہوتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا بولنے کے بعد بھی مجھے تشفی نہیں ہو رہی ہے کہ میں سمجھا سکا۔ لہذا جو جہاں جس کے کان تک میری یہ بات جائے، اس پر بہت سنجیدگی سے غور کریں۔ میں بول رہا ہوں یا میری شخصیت اور فلاں، یہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ جو باتیں کہی ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور شیخ زید، ہاں، بڑے کبار علماء میں سے، ہاں، اگر آپ کو ان سے بھی پرخاش ہے، عقیدے کی بنیاد پر نفرت ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن و سنت کا حوالہ دے رہے ہیں، تاریخ کی بات بتا رہے ہیں، قرآن میں یہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ کیا عقیدہ رکھتے تھے اور آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ ان کی بات چھوڑ کر خود موازنہ کر لیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مصیبت پریشانی میں سب کو چھوڑ دیتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جن کو پکارتے تھے وہ اولیاء صالحین تھے یا پھر مظاہر قدرت تھے، ان کے اندر برائی اور فسق و فجور کا معاملہ نہیں تھا۔ آج آپ تصوف کے حوالے سے یا بہت سارے دوسری بنیادوں پر، جو قصے کہانی، جھوٹے قصے کہانیوں کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو بزرگ مانتے ہیں، ایسے لوگوں کی قبروں کا چکر کاٹتے ہیں، وہاں نذر و نیاز، ذبح، قربانی اور نہ جانے کیا کیا عبادات کے کام کرتے ہیں، جو کہ اصل میں اللہ کے ولی اور دین اور شریعت کے ماننے والے تھے ہی نہیں۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ غلاۃ صوفیہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صوفیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کھل کے صوفی نہیں ہیں لیکن فضائل اعمال میں وہی واقعات بیان کرتے ہیں جو صوفیوں کے ہیں، ہاں، تو صوفیوں کی تقلید کرنے والے ہوئے۔ اور جو لوگ صوفیوں کی تقلید کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صوفیہ نے شریعت کو ترک کر دیا۔ ان کا پہلا ادب ہے، آپ تصوف میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اگر کوئی جاتا ہے تو بیعت کرتے ہیں جب سلسلے سے، یہ بیعت بھی بدعتی بیعت ہے، قرآن و سنت والی بیعت یہ نہیں ہے، تو بیعت کرتے ہیں تو وہاں ان کے آداب میں یہ ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ میں مرید کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے مردہ نہلانے والے کے، غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ جیسے الٹ پلٹ کرے آپ الٹ پلٹ ہوتے رہیں، وہ کہے آپ لیٹ جائیں، آپ کپڑا اتار دیں تو ویسا ہی کیجیے آپ۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، اس قسم کی باتیں کتابوں میں درج ہے ان کے یہاں، اور قرآن حدیث کو ذہن سے کھرچ کر نکال دیں۔ پیر صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، یہ ورد اور یہ دعا، یہ مراقبہ کرو،
یہ اس کی حق کی لگاؤ، یہ حق کی لگاؤ، یہ فلاں کام کرو اور فلاں طریقے سے جو ہے فلاں درود پڑھو، میں نے جو سکھایا ہے ہمارے سلسلے کا جو درود ہے اسے اختیار کرو، تو وہاں کسی بھی معاملے میں آپ یہ سوال نہیں کرنا کہ یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں یا یہ عبادت میں جو الفاظ اور کلمات ہیں یہ تو قرآن یا حدیث کی فلاں تعلیم سے ٹکراتا ہے. یہ بالکل اعتراض کرنے کی آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. سلسلے سے آپ جڑ گئے تو اب مشائخ جو بول رہے ہیں آنکھ بند کر کے ماننا ہے. اب وہ شرک سکھائیں، بدعت پر عمل کرائیں، قرآن حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ دیں، قرآن حدیث کے خلاف کوئی کام کرائیں، آپ کو کرنا پڑے گا. قرآن حدیث کی طرف دیکھنے یا اس کو دلیل کے طور پر پیش کر کے معارضہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. کتنی خطرناک بات ہے. ہاں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کی تعلیمات، تابعین کی، پوری امت کی تاریخ میں اہل حق کا رویہ کیا تھا اس سلسلے میں. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ نے شریعت کو ترک کر دیا، اور کیا کہتے ہیں؟ وقالوا لهم الحقیقہ وامت محمد اے عامت الناس لهم الشریعہ، کہ ان کے لیے یعنی صوفیوں کے لیے حقیقت ہے اور امت محمد یعنی عام لوگ جو ہے مسلمان ہیں ان کے لیے شریعت ہے. وہ حقیقت پر عمل کرتے ہیں، یہ شریعت پر عمل کرتے ہیں. ہاں میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا، ان کے پیر صاحب بولتے کئی لوگ ایسے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے، بولے ہر جمعہ کی نماز حرم میں پڑھتے ہیں، ہر عصر کی نماز جو ہے مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں، وہ یہاں پڑھتے ہیں وہ وہاں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. ان کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ جماعت میں نماز حاضر ہونے کی کیا ضرورت؟ جمعہ میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت؟ اس قسم کی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے پہنچے ہوئے ہونے کی دلیل ہے، اس کے باوجود لوگ ان کو پوچھتے ہیں. اب آپ کہیں کہ ان کا کیا درجہ ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، آپ کا درجہ سب سے، اور یہ قوم جو شرک کر رہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہے، آپ کو سب سے اونچا بھی مانتی ہے ایک طرف اور یہاں نیچے کر دیتی ہے. اب بھلا بتائیے کہ اگر ہم تھوڑا موٹے سوال کریں، باریکی میں نہ جائیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہے بالاتفاق، سب سے اونچا درجہ، انبیاء کے سردار. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی جب آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو آپ نماز کے لیے جانے کی بات کر رہے ہیں. ہاں سیکنڈ لاسٹ ڈے جو ہے آپ کا، آخری دن سے پہلے والا دن دیکھیے کہ 4 مرتبہ ایک نماز کے لیے آپ اٹھنے لگے اور بے ہوش ہو گئے. چوتھی مرتبہ میں کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ہاں آپ جب بیدار ہوئے سب سے پہلے نماز، پانی لاؤ، میں ٹب میں پانی لایا گیا آپ کے اوپر، ڈالا گیا بخار کی حالت میں. اٹھ کے آپ حضرت فضل بن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے کاندھے پر سہارا لے کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ آخر تک تلقین کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ساکت نہیں ہوئی. آپ گھر میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں نہیں پڑھ سکے جو کہ بازو میں حجرہ ہے، یہ وہاں جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ان میں پھر واقعات ایسے کہ بھئی کعبہ آتا ہے ان کا طواف کرنے، کسی کو پورا کعبہ طواف کر رہا ہے، کسی کے بارے میں ایسے واقعات کہ کعبے کی ایک پتھر الگ الگ ہو کے تنہا فلاں بزرگ کا جو ہے چکر لگاتا رہا. یہ واقعات اس طرح کے ان کی کتابوں میں درج ہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، 14 یا 1500 حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں. مقصد ہے کہ عمرہ کیا جائے. واقعہ کیا کیا ہوا؟ ہاں معاہدہ ہوا اور پھر آپ واپس ہوئے. آپ نے جب وہاں قربانی کی، احرام کھولا، تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب خود کو عمل کیا تب روتے روتے صحابہ کرام جو ہے ایک دوسرے کا بال کاٹ رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں کہ ہم حرم نہیں جا سکے، مکہ نہیں جا سکے. 1400-1500 صحابہ، ماں سید المرسلین، صحابہ کرام سادات الاولیاء ہیں، اولیاء کے سید ہیں، سردار ہیں. دنیا کا کوئی ولی بلکہ سارے ولی کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچیں گے. ان کے لیے 2 منزل کے فاصلے پر حدیبیہ، کعبہ نہیں آیا. ابراہیم بن ادہم اور فلاں بزرگ کے لیے جو ہے کعبہ بہت دور دور جاتا ہے. یہ ان کی بزرگی اور ان کی شان بڑھانے کے لیے، شرک کی دکان بنانے کے لیے اس قسم کے واقعات گڑھ کر بیان کیے جاتے ہیں. اور آپ اور ہم جب اس کو رد کریں گے تو وہ حیرت کریں گے کہ آپ کو بہت سمجھتا ہے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں سمجھتا. ہاں ان کو نہیں سمجھتا. عقیدہ اگر سمجھتا، توحید سمجھتی، اور یہ دین کی تعلیمات کا وہ سمجھ کر اگر اس کا صحیح نوٹس بھی ہوتے، اللہ کا ڈر ہوتا، تو بیان ہی نہیں کرتے. یہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. اگر وہ سمجھتے، ان کے یہاں سمجھ کے ساتھ ساتھ ان کا موقف ہے کہ لوگوں کی ترغیب کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے جھوٹے واقعات، جھوٹی حدیثیں بیان کر سکتے ہیں. ایسا ایک موقف رکھتے ہیں وہ لوگ.
لیکن یہ موقف صحیح نہیں ہے، گمراہی ہے، ہوش میں آئیں۔ شیخ نے کہا کہ یہ صوفیہ کا یہ دعویٰ ہے نا انتہائی خطرناک ہے، یہ آپ کے ذہن و دماغ سے قرآن و حدیث کو ہٹا دینے اور آپ کو اس سے الگ کر دینے کا بنیادی نسخہ کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ جب آپ یہ پیش کریں گے کہ تم کہتے ہو کہ فلاں بزرگ سے نماز ساقط ہو گئی تھی، وہ آنکھ بند کر کے کعبہ میں پڑھ لیتے تھے اور ایسا کر لیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ تھی، ان کی بات الگ ہے، وہ شریعت تھی، یہ طریقت ہے۔ اب یہاں ایک موٹا سا سوال، جو میں نے کہا کچھ موٹے موٹے سوال آپ اور غور کرتے جائیے، درس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، آپ موٹا سا سوال کیجئے کہ ایک بات بتائیے کہ یہ شریعت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں، وہ طریقت ہے ہاں جس پہ آپ کے شیخ، آپ کے بزرگ، آپ کے سلسلے کے مشائخ اور علماء عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ شریعت والے زیادہ افضل ہیں یا طریقت والے زیادہ افضل ہیں؟ آپ کے یہاں یہ دعویٰ ہے کہ جو طریقت پر عمل کرتے ہیں وہ براہ راست اللہ سے سنتے ہیں، براہ راست اللہ سے سنتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، ان کو نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا یہ بیان کر یہ ان کی کتابوں میں درج ہے، اور اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ ہدایت کے لیے اسے نبی کی ضرورت نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا، کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے، جب آنکھ بند کرتے ہیں اللہ سے ملاقات، ڈائریکٹ کنیکشن درمیان میں۔ ارے تمہارا علم مردے کا مردے سے ہے، تم حدیث پڑھتے ہو حدثنا قال حدثنا فلان قال حدثنی فلان، ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، ان سے حدیث بیان کی، سب مر گئے۔ ہمارا علم تو زندے کا زندے سے ہے، ہمارے بزرگ پیر صاحب زندہ ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں، زندہ زندے سے روایت کر رہا ہے، اور تمہارا مردہ کا مردے سے۔ اور میں نے ایک قول ابو یزید بایزید بستامی بولتے ہیں، ابو یزید بستامی جو بھی ہے، ان کا جو قول ہے کہ خزنا فی بحر وقف الانبیاء بساحلہ، ہم ایسے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں کہ انبیاء اس کے ساحل اور کنارے پر کھڑے رہ گئے۔ گستاخی کی انتہا دیکھیے، اور یہ بزرگ ہیں نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہماری اس بات کو کہیں گے بزرگ کی شان میں گستاخی۔ اگر ان کی شان میں گستاخی ہو تو ہوا کرے، نبی کی شان میں گستاخی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ تو کہا انبیاء کنارے پہ، کا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انبیاء کا درجہ کم ہو گیا نا۔ اب یہاں میں موٹا سا سوال کروں، یہ جو لوگ ان بزرگوں کے واقعات کو مان رہے ہیں، ہم کو جاہل کہہ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر مان لیجئے ہم جاہل ہیں، آپ بہت اہل علم ہیں، تو آپ بتائیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شریعت اللہ کے رسول کی تھی، آپ اس پر عمل کر رہے تھے، یہ علم ظاہر تھا، یہ چھلکا تھا، گودا آپ کے بزرگوں کے پاس ہے، صوفیوں کے پاس ہے، اصحاب کشف و الہام کے پاس ہے، تو یہ گودے والے ہیں، یہ چھلکے والے ہیں، ہے نا؟ درجہ کس کا اونچا ہوا؟ گودے والوں کا۔ اور جو ڈائریکٹ اللہ سے سن رہا ہے، وہ ڈائریکٹ سن رہا ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اور زیادہ افضل ہو گیا۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ان کو اوراد وظائف کی شکل میں ملی، جیسے احمد تجانی کا میں نے ابھی بتایا صلاۃ الفاتح لما اغلق، یہ نبی کے پاس نہیں ہے، نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین اس سے ناواقف۔ احمد تجانی صاحب جب آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا، اب وہ ایک مرتبہ پڑھ لیے تو 6000 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر۔ آپ کتنی مرتبہ قرآن پڑھیں گے زندگی بھر میں؟ اور وہ 2-4 مرتبہ پڑھ کے آپ سے جائے بازی لے جائے گا۔ اللہ کا کلام بیکار۔ احمد تجانی کا جو صلاۃ ہے وہ اہمیت والا حامل، کس کا درجہ بڑا؟ تو آپ پھر کس معنی میں کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شافع مقام صاحب مقام محمود ہیں، قیامت کے دن سب کی سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ اونچا ہوا یا یہ ان لوگوں کا جن کو اللہ ڈائریکٹ دے رہا ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، پوری امت کا ماننا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین انسان، اس امت کے سب سے اعلیٰ فضیلت والی شخصیت ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی ہے۔ اور ان کے اقوال اگر آپ پڑھیں تو ان کے پیر اور ان کے بزرگوں کے نزدیک صحابہ کرام سے بھی زیادہ افضل ان کے پیر صاحب اور مشائخ ہیں۔ تو بتائیے کہ کون سا؟ آپ علم والے ہیں اور یہ قرآن حدیث کو جاننے والے چھلکے والے ہیں، جاہل ہیں، تو یہ علم والے بنیاد پر آپ اس گتھی کو سلجھائیں کہ اگر یہ اس مقام کے حامل ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، سید ابوبکر صدیق، افضل الامہ بالاتفاق جو ہیں، کیا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ اور شریعت و طریقت الگ الگ کہاں ہے؟
اچھی طریقے سے دماغ میں رکھ لیں کہ شریعت اور طریقت دو الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت کر کے کوئی شخص صاحب فضیلت ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی لیے رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ولی اہل حدیث ہی ہو سکتا ہے، جو قرآن اور سنت کو مانے، اس پر عمل کرے، اس کو اختیار کرے، وہی ولی ہوگا۔ جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مخالف ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سارے صوفیہ کتنے بھی واقعات بیان کیے کہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، یہ بھی دعوے کیے گئے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح ان کی خصوصیت تھی، اور باقاعدہ تحقیر کر کے بولا جاتا ہے ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو لوگ شفا طلب کرتے تھے اللہ کے نام سے، لیکن فلاں بزرگ ہمارے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ احمد رضا صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا، بریلویت میں علامہ احسان علی ظاہر نے نقل کیا، مداح اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ کتاب، اس کے حوالے سے، کہ احمد رضا تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، شیخ عبد القادر زندہ کر دیتے تھے، فلاں زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول میں یہ خصوصیت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھو، یہ کہتے تھے ہمارے حکم سے اٹھو۔ کس کا درجہ بڑا بنا رہے ہیں آپ تو اللہ سے ملا دیا ان بزرگوں کو، تو کفار مکہ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب تو یہ دلائل کے اعتبار سے بڑی سنجیدہ گفتگو پیش کی۔ یہ جو واقعات اور جھوٹے دعوے اور اس قسم کی بکواس جو واقعات کی شکل میں بیان کی جاتی ہے، اس تناظر میں اور آئینے میں دیکھیں تو مشرکین مکہ ان مشرکین سے بہت پیچھے ہیں۔ ان کی گستاخیاں، ان کی شرکیات، ان کی خرافات مشرکین مکہ سے بہت بڑھ کر ہیں، جو یہ کہتے ہیں جو میں نے ابھی کچھ چیزیں پیش کی ہیں۔ ہاں آگے دیکھتے ہیں، وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہمارے لیے حقیقت ہے، ان کے لیے شریعت ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ لا یحتاجون الی شرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ کہ ہمارے لیے حقیقت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ کے جو بتائے ہوئے احکامات اور تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث، اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھلی بات ہے، ابھی میں نے کئی دعوے پیش کیے، یہ باتیں ان کی کتابوں میں درج ہیں کہ قرآن حدیث کو کھرچ کے نکال دیجئے۔ ہاں وَإِنَّمَا زُعَمَاهُمْ، ان کے جو لیڈر اور بڑے ہیں، ان کے قائدین ہیں، سربراہان ہیں، يَتَلَقَّوْنَ الْأَوَامِرَ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات کو بذات خود اخذ کرتے ہیں۔ فیوزات تفیض علی قلوبہم، ایسے فیضان اور فیوز ہیں جو ان کے دلوں میں پھوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر، ان کے دلوں پر اپنے علم اور معرفت کے فیضانات کو نچھاور کرتا ہے، روشنی ڈالتا ہے، اور ڈائریکٹ ان کو اللہ کی طرف سے یہ علم ملتا ہے کشف اور الہام کی شکل میں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث کی شریعت کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہے شیخ نے یہ نقل کر کے کہا ھذہ دعوت صوفیہ التی جرت الی الوثنیہ، یہ صوفیوں کے دعوے ہیں جو وثنیت، بت پرستی کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ فہؤلاء المشرکون، یہ مشرکین جو ان لوگوں کو اور ان کے عقیدوں کو مان رہے ہیں، یعنی ہمارے زمانے کے مشرکین، یہ اپنے صوفی زعماء، اہل تصوف میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مشائخ ہیں، زعماء ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اس قسم کے شرک میں اور اس دعوے میں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ غیب کو جانتے ہیں۔ ابھی میں نے کچھ چیزیں شروع میں بیان کی، لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اس کو بدل رہے ہیں، لوح محفوظ میں جو اللہ نے لوگوں سے چھپایا ہے، قرآن و حدیث کی دلیلیں بتاتی ہے کہ نہ کوئی فرشتہ اس کو جانتا ہے، نہ کوئی نبی اور پیغمبر جانتا ہے۔ لیکن یہ پیر صاحبان اور بزرگان جن کو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے واقعات بناتے ہیں، کہتے ہیں جانتے ہی نہیں ہیں، اس میں کچھ تصرف بھی کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کچھ چیزیں مٹا کے کچھ نئی چیزیں لکھ دی، ایسا بیان کرتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر تہمت ہے، جھوٹی نسبت ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، وَأَنَّ بِوَاسِطَتِهِمْ تُقْضَى الْحَاجَاتِ، اور ان کے واسطے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور اس جیسے جو دوسرے کام ہیں بندے اللہ سے جو حاصل کرتے ہیں، وہ ان طریقوں سے، ان صوفیوں کے ذریعے سے، بزرگوں کے واسطے سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر، قرآن حدیث کی مخالفت کھلے طور پر کرنے والے، وہذا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار صوفیوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کریمہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ انہوں نے صاف اعلان کیا شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شریعت کو جب انہوں نے رد کر دیا، شریعت کو نہیں مان رہے ہیں، شریعت کو کے مقابلے میں اپنی بنائی ہوئی تعلیمات کو اختیار کر رہے ہیں، تو شریعت کو چھوڑ دینے والا متقی پرہیزگار کہاں سے ہوگا؟
اور جو متقی پرہیزگار نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کہاں سے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ خود وہ مانتے ہیں۔ چنانچہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے وہ فاسق و فاجر ہے۔ ہاں، اور اگر عقائد میں وہ غلطی کر رہا ہے، یعنی مطلب ثابت شدہ چیزوں کا انکار کرتا ہے، یا جیسے ابھی کہا کہ علم غیب کا دعویٰ، تو یہ کفر ہے، کفر اکبر ہے۔ شرک اکبر اور کفر اکبر کی شکلیں بھی پائی جاتی ہے۔ وَدَّعُوا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اصحاب حقائق ہیں، حقائق کو جاننے والے ہیں۔ ہاں، یتلقون، وہ اوامر کو، احکامات کو بذات خود حاصل کرتے ہیں، اوامر اور توجیہات کو، ارشادات اور رہنمائی کو اللہ رب العالمین سے براہ راست بنیادی طور سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کے زعماء پر جو ہے اللہ بذات خود ڈائریکٹ نازل کرتا ہے، اور ان کے زعماء ان تعلیمات کو اللہ سے لے کر اپنے مریدوں اور اپنے ماننے والوں کی طرف جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی باتیں، غیب سے متعلق امور یہ جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو غیب کے علم کا دعویٰ ہوا نا۔ اب کیا یہ اصحاب وحی ہیں؟ ہاں، ہمارے بعض علماء نے یہ خطابات میں ایک سوال اٹھایا تو کچھ لوگوں کو بہت برا لگا کہ ہمارے یہاں لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہتے ہیں، ہے وہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ میری طرف وحی کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف خاتم النبیین بھی کہہ رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ان کے بعد کا اقصی اور بروزی نبی، ذلی نبوت بھی کہہ رہا ہے۔ ہاں، تو خاتم النبیین اور یہ تضاد مانتے ہوئے وہ بیچ میں جو ہے مختلف قسم کے استدلالات اور شبہات پیش کرتے ہیں۔ تو اب اس کے یہاں وحی کا دعویٰ، اللہ کی وحی کے سلسلہ ماننے کا دعویٰ ہے، تو امت متفق ہے کہ وہ کافر ہے، خارج از اسلام ہے۔ یہاں اہل تصوف ہمارے گھروں میں گھس کے اسلامی حلقوں اور طبقات میں داخل ہو کر اپنی شرافت اور دینداری، مسلمانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دعوے کر رہے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے یہاں اگر ہے تو لوگوں نے ان کو کافر کہا۔ یہ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاں، سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ حضرت ام ایمن کے گھر غالباً گئے، ام ایمن یا خولہ، حضرت ام ایمن کے گھر۔ ہاں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے رونے لگے، تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس دنیا سے بہتر ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے دنیا سے بہتر ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کی اس دنیا سے جانے سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی رونے لگے۔ تو یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کوئی یہاں خواب نبوت کا حصہ ہے اور یہ سب چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش نہ کرے، وہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے لیکن شریعت مکمل ہے۔ اب کسی کے خواب سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ ہاں، سچا خواب ہو، خواب پہلے بات غیر نبی کا خواب اگر سچا بھی ہے تو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس نے جو بیان کیا وہی دیکھا ہے۔ ہاں، اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول وسلم کا دیدار ہوا یا فلاں چیز میں نے دیکھی، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دی ہے، اور اگر وہ بدعت خرافات کر رہا ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے یا شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ شیطان بھی خواب میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آئے گا لیکن دوسرے بزرگوں کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو خیر، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ اور ان کے زعماء جو ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے لے کر بیان کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ غیب کے جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وحی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وحی کا کوئی اگر دعویٰ کرے تو وہ کیا کہلائے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں سارے لوگوں کا واضح فتویٰ ہے۔ ہاں، وَيَدَّعُونَ بِأَنَّهُمْ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَىٰ شَرِيعَةٍ، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ أَكْفَرِ النَّاسِ، یہ لوگوں میں سب سے بڑے کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں سے شریعت لے لیں گے، دین لے لیں گے، ڈائریکٹ اللہ سے وہ حاصل کرتے ہیں، ہم کو نبی کی تعلیمات اور وحی کی، قرآن و سنت کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں سب سے بڑے کافر ہیں، اور خباثت، ضلالت اور خود گمراہ ہونے میں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی صفت میں سب سے زیادہ لوگوں سے آگے اور بڑھ کر ہے۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی عبارت میں کہا وَأَهْلُ زَمَانِنَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أُنَاسًا مِنْ أَفْسَقِ النَّاسِ، کہ ہمارے زمانے کے مشرکین جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہیں۔ اب آگے انہوں نے کچھ مثال دی، جیسے وہ پکارتے ہیں احمد البدوی کو،
ہاں اور وَيَدْعُونَ أَصْنَافًا مِمَّن تَمَرَّغُوا فی التصوف، اور ایسے بہت سارے لوگوں کو جو تصوف کی آلودگی میں لت پت ہیں، جیسے شاذلی کو، میرغنی کو، دسوقی کو، وغیر ہؤلاء ممن بعضهم علماء عن حالهم بأنهم من افسق الناس، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جن میں سے کئی لوگوں کے بارے میں یہ بات لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر تھی کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہے، اور بعض ایسے ہیں جو مجہول ہیں جن کے حالت کے بارے میں، ان کے ایمان اور ان کی کیفیت کے بارے میں کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ والذین یدعونہم، اور جن کو یہ پکارتے ہیں، یہی وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے فجور، فسق و فجور کو مزین کر کے بتاتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، زنا کو، چوری کو، نماز کے ترک کرنے کو، اور اس کے علاوہ کہ دیکھو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، پھر بھی ایسی کرامت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو یہ جو میں نے ابھی جملہ پڑھا اس میں 4-5 نام آئے ہیں، احمد البدوی، مرغینی، دسوقی، ان کا تعارف یہاں حاشیے میں ہے۔ ان کے تعارف کے ساتھ اس سے متعلق کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ بیان کروں تو وقت کافی ہو جائے گا، اور ادھوری بات میں کم وقت تو لوں تو ادھوری بات میں جو ہے گفتگو ختم کرنی پڑے گی، لہذا یہ درس ابھی ادھورا چھوڑ کر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم اس کلام کو پورا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما، اور دھوکہ دینے والوں کے دھوکوں کے تعلق سے ہمیں اور دیگر مسلمان جو اس فریب میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے اور صحیح بات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ فریب سے نکل سکیں اور صحیح دین، صحیح منہج، صحیح عقیدہ اختیار کر کے کامیابی کے راستے پر چل سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔